صاحبزادہ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تابعین نے میلاد نہیں منایا، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے بتایا تو وہ ادھر بیٹھ جایا کرتے تھے اور نبی کریم کے کمالات، لیکن میلاد جیسے آج ہم منا رہے ہیں ایسے انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو یہ بتائیے گا کہ ہم صحابہ کرام سے کیا بڑے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مقدس ترین طبقہ ہے نا انبیاء کرام کے بعد، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے۔ جی صحابہ کرام نے جس طرح عشق کیا ہے نا، جی اس طرح کوئی مائی کا لال آج دن تک پیدا ہو کے کر ہی نہیں بے سکتا، شک ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے اعلی حضرت کا شعر بھی سنا ہوگا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، جی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ واہ صحابہ اکرام نے اتنا عشق کیا کہ وہ سر کٹانے کے لیے بھی کسی معاملے میں دریغ ہی نہیں کرتے تھے۔ جی یہ تو سوال اس طرح ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہم صحابہ سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم صحابہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن جیسے صحابہ نے میلاد منایا ہم تو ویسے نہیں منا رہے۔ صحابہ نے میلاد کی محافل کی ہیں، سرکار کے آنے پہ کتنی خوشیاں کی ہیں۔ جی اب دیکھیں، ایک بہت بڑے آمد ہے سرکار کی مکہ سے مدینہ کی جانب۔ جی اب یہاں بھی میں ایک اصلاحی بات کرتا جاؤں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں مدینہ پاک کا جو پرانا نام ہے وہ اکثر لے لیا کرتے ہیں، جب مدینہ پاک کا پرانا نام لیا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی کے تحت ہم پر لازم ہو جائے گا کہ 10 دفعہ مدینہ مدینہ کہو۔ یہ عشق تھا امام محمد رضا کا۔ صحابہ کے بارے میں بات کرو کہ ربیع الاول شریف میں پیر کے دن سرکار دو عالم مدینہ پاک میں داخل ہوئے، بخاری شریف کی 3906 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ جب داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ایک یہودی اوپر کھڑا تھا، یہودی نے اوپر سے جب دیکھا اونچی جگہ سے کہ سرکار دو عالم داخل ہو رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر، اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں وہ آ گیا عرب کا مرد جس کے بارے میں جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ 3911 نمبر حدیث بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے شور مچا دیا، جاء رسول اللہ، جاء محمد الرسول اللہ، جاء نبی اللہ۔ تو اس جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ کا ترجمہ کیا جائے نا تو آج کے دور میں یہی ترجمہ نکلے گا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ ترجمہ نکلتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 7522 نمبر حدیث ہے کہ بوڑھے لوگ اور عورتیں خوشیاں منانے لگ پڑی، جو جوان لوگ تھے وہ گلیوں میں جانے لگ پڑے، دوڑنے لگ پڑے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ 4927 نمبر حدیث ہے کہ جب سرکار دو عالم مسجد امام مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو حبشیوں نے کھیل کھیلا، اپنی تلواریں باہر نکالی، نیزے باہر نکالے، تلواریں اور نیزے ہوا میں لہرائی، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کیا، جو ان کا اس وقت کا رواج تھا۔ اب اس بات کو لازمی آپ سمجھیے گا کہ جو ان کا اس وقت کا رواج تھا، حبشیوں کا خوشی منانے کا طریقہ تھا، انہوں نے اس خوشی منانے کے طریقے کے تحت سرکار دو عالم کی آنکھوں کے سامنے آپ کی آمد کی خوشی منائی۔ وہاں پہ سرکار نے انہیں منع نہیں کیا۔ اسی طرح آج ہمارے ہاں دیکھا جائے، ہمارے جو آرمی کا ایک اسپیشل کلچر ہوتا ہے کہ توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، پریڈ کی جاتی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ اس کلچر کے تحت ہم کسی چیز کو اسے سیلیوٹ کریں یا اسے آنریبل کریں۔ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حبشیوں نے ادھر وہ جس طرح انہوں نے میلاد کا وہ خوشی کی، تو آج ہم کیا لائٹنگ لگا کے اور جھنڈیاں لگا کے ہمارا یہ رواج ہے آج کا؟ دیکھیں، جو جھنڈیاں لگانے والا واقعہ ہے نا، اس میں تو ملتی ہے ہمیں روایت، آگے چل کے میں جلوس کے معاملات کے اوپر میں اس کے ساتھ ٹچ کر کے آپ کو جھنڈے لگانے کی روایتیں نکال کے دکھاؤں گا کہ جھنڈے کتنی ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو ہم لوگ آج کل کرتے ہیں نا، لائٹنگ لگا دیتے ہیں نور کے، یہ ہمارے نبی بھی نور ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور سرکار دو عالم کے حدیث مبارکہ ہے، آپ نے اب جو ستارے ہیں انہیں اپنے نور کے ساتھ مشابہت کی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تھے، لمبا واقعہ ہے۔ اس بیس کے اوپر آ کے اب ہمارے دور میں لائٹنگ، ہمارے دور میں بلب آ کے ابھی ایجاد ہوا ہے، تو ابھی ہم لوگ یہ لائٹنگ لگا کے چراغاں کرتے ہیں کہ جس رات نبی آئے اس رات نور پھیل گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا امام جلال الدین سیوطی نے بھی خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ سرکار دو عالم کی والدہ کہتی ہے کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس رات اتنا نور ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کے بیٹھ کے شام کسرا کے محل دیکھ لیے۔ تو اس نور کی نسبت سے ہم لوگ نور جلاتے ہیں۔